بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں بیلاگ، میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر عرفان. دو بڑی خبریں ہیں. وزیراعظم عمران خان صاحب کا آج دورہ سندھ، اس کے حوالے سے بات کریں گے کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی کی صوبائی گورنمنٹ اور وفاق میں جو کشیدگی ہے وہ ختم نہیں ہو رہی، اختلافات بڑھ رہے ہیں. آج اتنا بڑا پیکیج کراچی کے لیے اور سندھ کے لیے اناؤنس کیا گیا، لیکن اس کے باوجود جو پاکستان پیپلز پارٹی ہے وہ اس پہ سیٹسفائیڈ نہیں ہے. اس کی وجہ کیا ہے، وہ کیوں عمران خان کے اعلانات کو کاغذی اعلان کہتے ہیں، اس پہ بات کریں گے آج کے پروگرام میں. اس کے بعد جو نون لیگ کے حوالے سے جو ان کا جاتی امراء میں جو ریزیڈنس ہے شریف خاندان کی، اس کے حوالے سے جو تحفظات ہیں، گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ یہ جگہ انہوں نے خریدی نہیں ہے بلکہ کسی کی ہے، جبکہ شریف خاندان کا اپنا ایک موقف ہے. اس پہ ہمارے ساتھ نون لیگ کے رہنما ہوں گے جن سے ہم بات کریں گے. اور آخر میں پروگرام کے جو سب سے امپورٹنٹ ہے، تحریک لبیک پاکستان کو کالعدم قرار دیا گیا اور جو واقعات ہوئے پچھلے دنوں میں، جس طرح انتشار کی ایک فضا بنی اور جس طرح جلاؤ گراؤ ہوا، بے گناہ لوگوں کے املاک اور جان کو نقصان پہنچایا گیا، پولیس کے جوانوں کو شہید کیا گیا، یہ سارا معاملہ ہمیں کس طرف لے کے جا رہا ہے، اس پہ بہت ضروری ہے کہ پروگرام کے آخری حصے میں ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ اس کے لیے انتہائی امپورٹنٹ مہمان موجود ہوں گے. ایک شارٹ سا بریک لیں گے. بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو ہم اپنے مہمانوں سے آپ کا تعارف کروائیں گے اور پروگرام کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. آج کی جو بڑی خبر ہے کہ وزیراعظم عمران خان نے سندھ کا دورہ کیا اور 446 ارب کا ایک بڑا پیکیج سندھ کے لیے اعلان کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ وہاں پرائم منسٹر نے یہ بھی کہا کہ سندھ گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ اس پیکیج سے فائدہ اٹھائے اور ہمارے ساتھ مل کے چلے، جس سے یہ ایک تاثر گیا کہ بہرحال کہیں نہ کہیں سندھ گورنمنٹ اور وفاق کے درمیان دوریاں اب بھی موجود ہیں. ساتھ ہی ساتھ جو پھر پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے رد عمل آیا، مرتضیٰ وہاب صاحب نے بات کی. انہوں نے کہا کہ جو انہوں نے بھی بڑا کرٹیسائز کیا عمران خان کو اور کہا کہ یہ صرف اعلان ہی کر رہے ہیں، پریکٹیکل کچھ نہیں ہو رہا. اس حوالے سے بات کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بات کریں گے کہ کیا پی ڈی ایم اور پیپلز پارٹی کے راستے ہمیشہ کے لیے الگ ہو گئے ہیں یا اس میں ابھی کوئی آگے جا کے چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں، کیونکہ نون لیگ کی طرف سے بھی بارہا یہ کہا جاتا رہا کہ جو شاہد خاقان عباسی صاحب کا بیان تھا جس کے بعد شاید پاکستان پیپلز پارٹی نے ری ایکشن کیا، تو اس پہ خاقان عباسی صاحب نے بھی کہا کہ میری جو بھی بات تھی اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ پیپلز پارٹی کو ناراض کیا جائے. لیکن بہرحال دیکھتے ہیں کہ اس پہ پیپلز پارٹی کیا کرتی ہے. ہمارے ساتھ سینیٹر شیریں رحمان صاحبہ موجود ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کی سینئر رہنما. سب سے پہلے آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ، اور آپ سے میں پرائم منسٹر صاحب کے دورے کے حوالے سے جاننا چاہوں گا کہ سندھ کا دورہ کیا، آپ کی وہاں حکومت ہے، اتنا بڑا پیکیج پرائم منسٹر کی طرف سے دیا گیا، اس کو کیا ہونا یہ چاہیے تھا کہ آپ ویلکم کرتے اور فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ مل کے چلنے کا عزم کا اظہار کیا جاتا، لیکن جو سندھ سے جو پیغام آ رہا ہے بہرحال وہ تنقیدی ہے. اس حوالے سے کیا کہیں گی آپ؟ جی شکریہ. سندھ سے تنقیدی پروگرام نہیں، ریمارکس نہیں آئیں گے تو کیا آئیں گے بیٹا؟ دیکھیے ماضی کا بڑا تلخ تجربہ رہا ہے، 2.5-3 سال ہو رہے ہیں اب، اور انہوں نے پہلے آ کے بہت دفعہ اس طرح کے پیکیجز کا اعلان کیا. پہلے 1000 بلین تھے، اگر آپ کو یاد ہے، 1000 ارب بھی ایک دفعہ اناؤنس کر کے گئے تھے. جی اب 4.5 انہوں نے ارب اناؤنس کیے. ان کا نام و نشان نہیں ہے. ان کا جی آپ سندھ حکومت کے کسی بھی اہلکار سے پوچھ لیں، نام و نشان نہیں ہے، نہ زمین پہ، نہ خزانے میں، جی نہ کسی گفتگو میں، نہ کسی ان کے میمورینڈم میں. تو ٹھیک. اس طرح کے جو پیکیجز یہ بلبلوں کی طرح ہوا میں کر کے چلے جاتے ہیں اور جی پھر کہتے ہیں میری جے جے کار ہو، تو ظاہر ہے سندھ اس میں سوال پوچھے گا کہ آپ یہ کس لیے کر رہے ہیں بھائی. اور ٹھیک. دوسری بات یہ کہ کون سا صوبہ نہیں چاہے گا کہ ویلکم نہیں کرے گا کہ بھئی آپ ڈیولپمنٹ کے لیے ایک پیکیج لائے ہیں، ہم اس کو صحیح مل کے استعمال کرتے ہیں. پہلے شروع دنوں میں تو وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے بار بار ویلکم کیا، لیکن وہ کبھی نظر ہی نہیں آیا ان کو. انہوں نے سی سی آئی کو خط لکھا، پرائم منسٹر کو خط جی لکھا، ہر ادارے کو خط لکھا، لیکن وہ پیکیجز جعلی ہیں، کورونا پیکیج کی طرح، وہ آج تک کبھی نظر نہیں آئے ہیں اور نہ زمین پر کی کوئی منتقلی ہوئی ہے. تو ٹھیک. ظاہر ہے جب آپ 18ویں ترمیم پر بھی تنقید کریں گے، جو چھوٹے صوبوں کے حقوق کا ضامن ہے اور ٹھیک. ایک وفاق کی بالادستی کے لیے، وفاق کی اسٹیبلٹی کے لیے، استحکام کا امین ہے، آپ ظاہر ہے پھر سندھ سے تنقید کا سامنا تو ہوگا نا. جی آپ کا پوائنٹ اس پہ آ گیا، لیکن میں یہ جاننا چاہوں گا شیر رحمان صاحبہ کہ جو وفاق میں اس وقت جو ہم دیکھتے ہیں 18ویں ترمیم کی جو آپ بات کر رہی ہیں، اس میں یہی ایک کنسیپٹ پایا جاتا ہے کہ صوبوں کو
ایک بڑا حصہ فائننس کا چلا جاتا ہے، لیکن اس کے بعد وہاں صوبے میں آن گراؤنڈ کوئی کام نہیں ہے. یعنی جو یہ تو ٹھیک ہے آپ نے فرمایا کہ وفاق نے اعلان کیے لیکن کوئی پیسے صوبے کو دیے ہی نہیں گئے کہ کوئی امپلیمنٹ ہوتا. لیکن جو آپ کو 18ویں ترمیم کے بعد جو پیسے ملتے ہیں ان کی بھی عمل درآمد اس طریقے سے نظر نہیں آ رہی. کراچی کے حالات آپ کے سامنے ہیں، باقی سندھ کے حالات آپ کے سامنے، اس پہ آپ کیا کہیں گی؟ دیکھیے، جب آپ کے پاس وہ فنڈز نہیں ہوں گے تو عمل درآمدی کی بات ظاہر ہے اٹھے گا نا سوال. اب اس میں صوبہ جو ہے اپنے سارے ٹیکس کلیکشن، جی. یہ نہیں، ایسا نہیں ہوتا کہ صوبہ اپنا ٹیکس کلیکشن اپنے پاس رکھ لے. ہوں. سندھ سب سے آگے ہے اس وقت ریونیو میں، محصولات میں، ٹھیک. ہر صوبے کے، اور وفاق کے تو بہت آگے ہے. ٹھیک ہے جی. جی. جو اس وقت کرائسس بنی ہوئی ہے، اس وقت آپ کی اقتصادی کرائسس جو آئے، میں آپ سے کہہ رہا ہے کہ آپ ٹیکس کلیکشن نہیں کر پا رہے، آپ ہر جگہ چھوٹ دے رہے ہیں اشرافیہ کو اور اپنے دوستوں کو، چاہے وہ پنجاب کی زمینوں پہ ہو، جی. ریگولر سیٹلمنٹس پر ہو، یا ملک میں کروڑوں جو آپ نے باہر رکھے ہوئے ہیں. ہوں. آپ ایمنسٹی دیتے جا رہے ہو اشرافیہ کو اور انڈائریکٹ ٹیکسز سے عوام کو دبا رہے ہو، لیکن آپ کا ٹیکس نیٹ نہیں وائڈ ہو رہا. جی. اگر ریونیو کریکشن ہو رہا ہے وہ سندھ سے ہو رہا ہے، لیکن وہ سارا جاتا ہے واپس وفاق کے پاس. وہ فیڈرل ڈیویزبل پول میں جاتا ہے ایز پر اولڈ NFC فارمولا، اور پھر وہاں سے اس کو بٹ کے واپس آنا ہوتا ہے. تو سندھ کو اس کا شیئر جو ہے NFC ایوارڈ کے مطابق نہیں مل پا رہا. ویسے تو KP کو بھی نہیں مل پا رہا، لیکن ان کی اپنی حکومت ہے تو وہ بیچارے کچھ کہتے نہیں ہیں. لیکن آپ ان سے سینٹ میں بات کریں، آپ ان سے ایوانوں میں بات کریں، اور وہ پھٹ پڑتے ہیں. وہ کہتے ہیں نا ہمیں رائلٹی کا جو بھی فارمولاز ہیں ان صوبوں کے، وہ یہ وفاق نہیں دے رہی. ان کی شاہ خرچیاں ان سے مینج نہیں ہو رہی. انہوں نے جی. 44 کھرب کا پبلک ڈیٹ اس وقت قرضہ ایکومولیٹ کر لیا ہے. مستقبل میں ہر پاکستانی 175,000 کا مقروض ہوگا، ہر پاکستانی بچہ. اور یہ جی. وہ تنظیم ہے جو کہتی تھی ہم کبھی قرضہ نہیں لیں گے. انہوں نے قرضوں کا انبار اتنا بڑا 12 کھرب انہوں نے صرف اپنے ٹائم میں لیا، جو کوئی پاکستانی حکومت کبھی بھی نہیں کر سکی. ڈاکٹر صاحب یہ آپ کی بات درست ہے کہ ایشوز ہیں ڈیفینیٹلی گورنمنٹ میں، اور جو ایکسپیکٹیشنز ہیں اس طرح چیزیں نہیں ہیں. لیکن کیا جو سندھ کا بیسیکلی جو میرا سوال تھا کہ جو ڈیولپمنٹ ہے، ٹھیک ہے بہت سارے بجٹس آپ کے بقول آپ کو نہیں مل رہے، لیکن ایون دین ایک بڑا چنک بیرل اس کے باوجود 18ویں آئینی ترمیم کے بعد صوبوں کو ریسیو ہوتا ہے. فیڈرل گرانٹس اس کے علاوہ ہوتے ہیں. لیکن سندھ میں آئے روز آپ خود بھی یہ محسوس کر رہی ہوں گی کہ پینے کے صاف پانی کا مسئلہ، کراچی کی میں بہت سارے ایسے ایشوز ہیں جو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے، اور اندرون سندھ بہت سارے ایسے ایشوز ہیں. تو اس پہ آپ کی گورنمنٹ وہاں کیا کر رہی ہے؟ دیکھیے، بالکل پینفلی ہم لوگ اس بات پہ آگاہ ہیں اور اویئر ہیں کہ کیا کیا کرنا ہے. سندھ بہت تیزی سے اربنائز بھی ہو رہا ہے. اربن سیٹلمنٹس میں بھی دیہی علاقوں کے علاوہ بھی ایشوز بہت ہیں، شہروں میں ایشوز ہیں. اور یہ سارے خاص طور سے پانی کی قلت تو 5 سال میں 2025 میں بلکہ پورا پاکستان واٹر اسکیئرس ہوگا. آج تک واٹر کمیٹی جو وفاقی لیول پر بنائی گئی ہے واٹر پالیسی کے حوالے سے، جس میں صوبے آ کے اپنی اپنی بات کریں اور اپنے اپنے واٹر شیئر کی بات کریں، وہ نہیں کی گئی. ٹھیک. یہاں تو آپ ہم سے کہہ رہے ہیں کہ فیڈرل گرانٹس کی بات کریں. میں فیڈرل گرانٹس کی بات نہیں کر رہی جی. جی. میں بات کر رہی ہوں وفاق سے جو صوبے کو واپس اپنا شیئر لینا ہوتا ہے، وہ نہیں مل پا رہا. میں اس کی بات کر رہی ہوں. ٹھیک. جو جب آپ ٹیکس کلیکٹ کر کے واپس دیتے ہیں اور آپ کے جو محصولیات وہاں کنسولیڈیٹڈ فنڈ میں جاتے ہیں، اس سے آپ کو پھر واپس، ٹھیک ہے ہیلتھ، اور اب دیکھ رہے ہیں آپ ہیلتھ میں پاکستان میں اس وقت صوبہ سندھ میں آپ کوئی بھی چارٹ کھول کے دیکھ رہے ہیں، اس وقت سوشل میڈیا پہ بھی چل رہی ہے، سب سے زیادہ ہسپتال پبلک اور نجی سارے سندھ میں ہیں. اور ان میں زیادہ تر اب پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا ماڈل ہماری حکومت نے اس کی ایک شروعات کی تھی کافی سالوں پہلے. اور اس ماڈل پر بہت سارے ایسے انقلابی کام ہوئے ہیں جو اس پر بھی ایک میلی نظر رکھی ہوئی ہے کہ جو کام اچھا ہو رہا ہے، جیسے NICVD ہو، یا جنا کے اچھے وارڈز بہتر ہو گئے ہوں، یا جی. NICH چلڈرنز وارڈز بہتر ہو گئے ہوں، جو ہسپتال ہیں وہ ٹھیک ہو گئے ہوں، وہ کوالٹی ہیلتھ کیئر دے رہے ہیں انٹرنیشنل سطح کی، کم از کم ایشیا میں. تو آپ ان کو ٹیک اوور کرنا چاہیں بھائی، آپ اپنے ادارے بنائیں. دیکھیں KP میں حال کیا ہے. آپ PIMS کو نہ پرائیویٹائز کریں جو اس وقت کرنے جا رہے ہیں.
پبلک سیکٹر کو آپ نے بہتر بنانا ہے تاکہ ملک کے غریب عوام کہیں جا سکیں. جی ان یہ کے بڑا پاس ضروری ہے کہ گورنمنٹ کو سندھ گورنمنٹ اور فیڈرل کے درمیان ایسی کوارڈینیشن، ایسی کمیٹی، ایک ایسا میکنزم بننا چاہیے کہ جو شیئرز کا معاملہ ہے یہ شکوہ برل دور ہونا چاہیے. آخری سوال آپ سے شیر رحمان صاحبہ کہ جو پی ڈی ایم کے حوالے سے پاکستان پیپلز پارٹی نے ایک ایسے ٹائم پہ استعفے نہ دینے کا فیصلہ کیا جب شاید پی ڈی ایم کو سب سے زیادہ آپ کی ضرورت تھی، تو اب یہ لگ رہا ہے کہ شاید کہا یہ جا رہا ہے، جو پولیٹیکل ایکسپرٹس بھی کہہ رہے ہیں، پی ڈی ایم کے لوگ آن سکرین بھی کہہ رہے ہیں، آف سکرین بھی کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی نے ہمیں اس سارے پروسیس میں دھوکہ دیا اور بیک ڈور چینل کے ذریعے گورنمنٹ کے ساتھ کوئی معاملہ سیدھا کر لیا. اس پہ آپ کیا کہیں گی اور فیوچر میں کیا کرنے جا رہے ہیں آپ لوگ؟ لگتا ہے آپ نے ہمارا کوئی اس میں موقف سنا بھی نہیں ہے نہ پرکھا ہے. ویری ویری کلیئرلی ایک تو جی آپ جو پوچھ رہے تھے کون سا میکنزم ہوگا، اٹس کالڈ دا کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ، جو نہیں بلاتے اکثر و بیشتر. اس کا نام ہے آئینی ادارہ ہے، مشترکہ مفادات کا یہ ادارہ ہے، اور اس میں ہی یہ سارے مسئلے حل ہونے چاہیے. لیکن ٹھیک اس کی میٹنگ سال ہر سال نہیں کی جاتی، ٹھیک اداروں کو مذاق سمجھا جاتا ہے. ایک تو بات یہ. پھر آپ نے دوسرا جی پوچھا کہ پیپلز پارٹی نے ایسے وقت پہ استعفیٰ دینے کا فیصلہ کیا. میں آپ کو وضاحت سے کہوں، اور آپ مجھ سے بہتر ضرور جانتے ہوں گے، جی زیرہ کا آپ ایک جرنلسٹ ہیں، کہ پیپلز پارٹی کی سی سی پہلے ہی کہہ چکی تھی 3 مہینے پہلے جب سینٹ الیکشنز کا ڈسکشن ہو رہا تھا جی کہ ہم ہر الیکشن میں حصہ لیں گے. ہم بوائیکاٹ کی سیاست میں نہیں یقین رکھتے، ہمیں 1985 کا تلخ تجربہ ہے، اور ہم ٹھیک کبھی یہ نہیں کریں گے کہ استعفے ہمارے لیے نیوکلیئر آپشن ہے. یہ تو ہماری سی سی کا فیصلہ ہے، ان سب کو یہ معلوم تھا. استعفوں کا تو ڈسکشن ہونا ہی نہیں تھا. اس دن لانگ مارچ کی تیاری کے لیے ہم لوگ جمع ہوئے تھے، ٹھیک اور ایجنڈا پہ بھی وہی رکھا گیا تھا. راتوں رات ہمیں بتایا گیا کہ یہ ایک دم استعفے واپس کہاں سے آ گئے ایجنڈا پہ، جب ہماری جو اسٹریٹجی تھی، چیئرمین بلاول کی اسٹریٹجی جو تھی، وہ آئینی جمہوری طریقے سے آپ کس طرح حکومت ہٹاتے ہیں جی؟ سڑکوں پہ سے تو حکومت نہیں ہٹتی. سڑکوں سے پر آپ بے شک دباؤ ڈالیں، پرامن احتجاج کریں، جو لانگ مارچ کا ہم کرنے تیاری جا رہے تھے. سب سے زیادہ تیاری بھی ہم نے کی ہوئی تھی. ٹھیک اس کے حوالے سے آپ دیکھیں کہ 126 دن عمران خان نے دھرنا دیا، کوئی نون لیگ کی گورنمنٹ گری اس کی وجہ سے. وہ یا تو عدالت میں گرتی ہے، وہ یا ایوان میں گرتی ہے. جی ٹھیک ایوان میں ہم نے بالکل ہماری اسٹریٹجی کامیاب رہی تھی. ہم سمجھ رہے تھے سینٹ الیکشنز کی میجورٹی کے بعد، بائی الیکشنز کی فتح کے بعد، اور جو نیشنل اسمبلی میں یوسف رضا گیلانی نے جس طرح عدم اعتماد کا ان کو میسج دیا ہے، اس کے بعد تو ہمارے موقف کی تائید ہوگی، اور وہ ہمارا ڈسکشن ہو رہا ہوگا پنجاب میں ہم کس طرح نو کانفیڈنس موو کریں. ٹھیک. اچھا میں جاننا یہ چاہتا ہوں کہ نون لیگ یہ سمجھتی ہے کہ آپ لوگوں نے اس پورے کھیل میں دھوکہ دیا بیسیکلی، تو آپ نون کو کیا مشورہ دیں گی، کس طرح یہ غلط فہمیاں دور ہو سکتی ہیں؟ مجھے امید ہے کہ جب آپ نون لیگ سے بات کریں گے آپ کہیں گے پیپلز پارٹی کا یہ کہنا ہے. ٹھیک ہے نا؟ یہ تو نہیں وہ آپ خود کہیں گے سن نا. رہے ہوں گے آپ کی بات. دھوکہ کس نے کس کو دیا یہ تاریخ گواہ رہے گا. انہوں نے نیشنل اسمبلی کے ووٹ کے لیے یوسف رضا کے ہم سب نے ساتھ کام کیا. انہوں نے بھی کہا کہ جی جس کو آپ نے توڑنا ہے، ووٹ آگے ہمیں دینا ہے، ہمیں ٹکٹ دینے ہوں گے پنجاب کے لیے، آپ لوگوں کو ساؤتھ پنجاب کے لیے ہم دیں، کیونکہ ابھی یہ سیاست ہوتی ہے ہاؤسز کی. دس از کالڈ پالیٹکس. اور وہ ہم دونوں نے ڈٹ کے، دونوں جماعتوں نے، ساری جماعتوں نے ڈٹ کے کی، اور اس کا رزلٹ آپ کے سامنے تھا. بہت بہت شکریہ شیر رحمان صاحبہ آپ کے قیمتی وقت کا. ناظرین ہمارے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی کی سینئر رہنما شیر رحمان موجود تھی، جنہوں نے وزیر اعظم عمران خان کے آج کے دورے کے حوالے سے یہ کہا کہ کیونکہ ماضی میں بھی ایسے میگا پروجیکٹس دیے گئے لیکن وہ آن گراؤنڈ نظر نہیں آ رہے، تو یہ یقینی طور پہ میں بھی یہ کہوں گا کہ اس امر کی ضرورت ہے کہ وفاق اور سندھ کے درمیان کوارڈینیشن بہتر ہونی چاہیے. جو پلیٹ فارم موجود ہے اس کی میٹنگز ہونی چاہیے، ایک دوسرے کو سننا چاہیے تاکہ ایک بہتر طریقے سے یہ معاملات آگے بڑھ سکے. اور پی ڈی ایم کے حوالے سے پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما نے ہمارے پروگرام میں بڑے واضح کیا کہ پیپلز پارٹی کا پہلے دن سے سٹانس تھا کہ ہمیں حکومت کے لیے سپیس خالی نہیں چھوڑنی چاہیے، لیکن اچانک ظاہر دیگر جماعتوں کی طرف سے جب استعفے کی بات آئی تو اس پہ جو بھی معاملہ بنا وہ ہمارے ناظرین اور سب جانتے ہیں. ایک شارٹ سا بریک لیں گے، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے پروگرام کے اگلے حصے کی طرف بڑھیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا.
वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हमने बात की सेनेटर शीरी रहमान साहिबा से, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा थी। उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म के दौरे के हवाले से बात की और उसके साथ साथ पीडीएम के हवाले से उनका ये मौक़िफ़ था कि उन्होंने यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कभी इस्तीफ़ों की बात की ही नहीं, लेकिन जब उस दिन इजलास हुआ जिसमें पीडीएम से पीपल्स पार्टी की राहें बज़ाहिर जुदा हुई, तो उस दिन यही हुआ कि वहाँ अचानक से इस्तीफ़ों की बात आ गई। नून लीग क्या इस हवाले से क्या मौक़िफ़ है, इस पे हमारे साथ सेनेटर अफनानुल्लाह साहब मौजूद हैं जिनसे हम इस हवाले से बात करेंगे। सर, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। सबसे पहला तो मेरा आपसे यही सवाल होगा कि शीरी रहमान साहिबा हमारे साथ थी और उन्होंने ये बात की कि इस्तीफ़े बेसिकली हमारा क्योंकि तय ही नहीं था कि हमने इस्तीफ़े देने, लेकिन उस दिन जब ये मीटिंग हुई तो उसमें अचानक से इस्तीफ़ों की बात कर दी गई, जिस वजह से ये जो मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा हुई है, जो रास्ते अलग हुए, तो कहीं ना कहीं उसमें इशारा ये है कि शायद नून लीग की भी उसमें कुछ गलती है दीगर जमातों की तरह। आप क्या कहेंगे? देखिए, इस्तीफ़ों का ऑप्शन हमेशा से ऑन द टेबल था और पीपल पार्टी से एग्री करती रही है। उन्होंने सिर्फ ये कहा था कि बाकी ऑप्शन एक्सप्लॉइट कर लें और आखिरी ऑप्शन इस्तीफ़ों का रखें, और ये उन जो बुनियादी नुकात हैं जिनके ऊपर पीडीएम का जो इत्तेहाद खड़ा किया गया है उनमें इस्तीफ़े भी थे। तो जो ये बात कहना कि जी इस्तीफ़े अचानक से आ गया, अचानक से कहीं से नहीं आए। इससे पहले 8 जमातों ने 10 में से 9 जमातों ने इनको कहा कि हम इस्तीफ़े देने के लिए तैयार हैं, आप बताएं। ये लोग नहीं मान रहे थे, तो बाकी तमाम पार्टियाँ पीपल्स पार्टी नहीं मानती रही इस्तीफ़ों। पीपल पार्टी हमेशा जो है वो कहती रही कि ये कर लें वो कर लें, लेकिन इस पे नहीं आती थी कि इस्तीफ़ा दे दे। तो अब वो उनका जो भी दलील है, लेकिन बात ये है कि जमहूरी जो इक़दार है उनके मुताबिक अगर 9 पार्टियाँ एक बात कह रही हैं, मेजॉरिटी उनकी तरफ है, तो फिर आपको उनकी बात माननी चाहिए। तो जहाँ तक बात रहेगी जी इसकी धोखे देने की, तो ये बात मेरी बहन ने की कि पीडीएम ये पंजाब असम्बली से हमारे अनइलेक्टेड जो है वो सेनेटर्स इलेक्ट हुए, तो उसके अंदर जो है वो ये कभी भी अनअपोज्ड इलेक्ट ना हो पाते अगर पीपल पार्टी भी अपनी सेनेट के कैंडिडेट को विड्रॉ ना करती। तो अजीम उल हक बिनहास साहब जो राजा परवेज़ अशरफ साहब के रिश्तेदार भी हैं, वो उन्होंने जमा कराए अपने सेनेट के कागजात, और उन्होंने जब विड्रॉ किए तो उसके बाद अनअपोज्ड इलेक्ट हुए, वरना अनअपोज्ड इलेक्ट हो ही नहीं सकते थे। तो जो भी अरेंजमेंट थी उसका पीपल पार्टी भी हिस्सा थी, और डेमोक्रेसीज़ में ये होता है, इसमें कोई बुराई नहीं है, आपने अक्रॉस पार्टी लाइन जाके काम करना होता है। तो और हमारा कोई इलेक्शन अलायंस भी नहीं था, हम ना गिलगित बल्तिस्तान में इनके साथ थे, ना हमने यह कहते हैं और कहीं पे यह कहते हैं इनके साथ अलायंस इस तरह का कुछ किया है। हमने एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन भी लड़े हैं बल्कि। फिर जो बात है मेन जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो जिसकी तरफ मामला जा नहीं रहा, वो ये है कि लीडर ऑफ द अपोजिशन वाले मामले के ऊपर ये इस्टेब्लिश्ड फैक्ट है कि पीपल पार्टी ने हमें धोखा दिया है। ये एक इस्टेब्लिश्ड बात है। अब इसको आप घुमा लें राइट लेफ्ट, इसे कोई फर्क नहीं पड़ता। डिसाइड क्या था, मतलब मियाँ इफ्तिखार साहब ने ऐलान किया, इसका जो पीडीएम के क्या कहते हैं स्पोक्स पर्सन थे, फिर तमाम पार्टियाँ इसकी विटनेस है। अब आप कहें हमने नहीं मानना, ये बच्चों वाली बात है, लेकिन हकीकत यही है। लेकिन शायद मामला उधर से भी सुलझ जाते। प्रॉब्लम वहाँ पे आई जहाँ पे इन्होंने बाप पार्टी से जाके वोट ले लिए, और ये जो बता रही थी सेनेटर दिलावर जो हमारा है कि इन्होंने सेनेटर तोड़ा और साथ इन्होंने 3 बाप पार्टी के लोग तोड़ के एक फॉरवर्ड ब्लॉक बना के, एक जिन्होंने अभी थोड़ी देर पहले चेयरमैन को वोट दिया है वो आके इनके साथ बैठ गए। तो हम फिर उसके अंदर बेसिकली यही कह रहे थे कि भाई ये मामला इस तरह चल नहीं सकते ना, आप बाप पार्टी के साथ भी हैं और आप पीडीएम के साथ भी हैं, तो इस तरह मामला तो नहीं चलेंगे ना। वो क्या है शेर के जी, अजब तेरी सियासत अजब तेरा निज़ाम, यजीद से भी मरासिम हुसैन को भी सलाम। ये मामला जो है इस तरह चलाते चलाते जो है वो पीडीएम का इन्होंने जनाजा निकाल दिया। अच्छा, लेकिन अब सर ये बताएं कि पीडीएम को पीपल्स पार्टी का इससे निकल जाना तो यकीनी तौर पे बड़ा मुश्किल है आपके लिए, क्योंकि एक बड़ी जमात थी, बहरहाल अपोजिशन के हिसाब से बड़ी अहमियत रखती थी। तो अब पीडीएम का फ्यूचर आप क्या देख रहे हैं, क्योंकि अब तो गवर्नमेंट बड़ी कंफर्टेबल है, यानी अब तो आप देख रहे हैं कि वो पीडीएम को तो भूल ही चुकी है, तरीके लबाइक वगैरह वो दूसरे कहानी किस्सों में चली गई बात। देखिए, एक तो कुछ जो क्योंकि वजह ये है कि अब रमज़ान आ गया है और ईद है और थर्ड वेव भी पीक मार रही है अपनी कोविड की, उसकी वजह से थोड़े ज़रा पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ वैसे कम हो गई हैं। लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि पीडीएम के प्लेटफॉर्म से हम हुकूमत को टफ टाइम देंगे और बड़े ऐलानात की तवक्को रखें ईद के बाद, और इंशाल्लाह बड़े ऐलानात आएंगे। इसके अंदर अब ये अलग बात है कि पीपल पार्टी हमारे साथ होती है कि नहीं होती, ये एक सवालिया निशान है। एज ऑफ टुडे तो उन्होंने इस्तीफ़े दिए हुए, लेकिन उन्होंने हमसे ये नहीं कहा कि हम अलहदा हो गए। लेकिन उनके जो ये बाप पार्टी वाला मामला है, ये जब तक रिजॉल्व नहीं होता तब तक जो है ज़रा मामला आगे नहीं चल पाएंगे। ठीक। अच्छा सेंटर साहब, ये बताएं कि जो आप लोग इस्तीफ़े अगर लेट्स सपोज पीपल्स पार्टी नहीं दे रही, तो उसके अलावा भी तो आपने फरमाया तकरीबन 8 या 9 जमातें ऐसी हैं कि जो रजामंद हैं इस्तीफ़े देने पे, तो आप लोग ये ऑप्शन क्यों एक्सरसाइज नहीं कर लेते? देखें, जो रेजिग्नेशंस का फ़ायदा तब है जब आप लार्ज स्केल एक साथ दें जत्तों में।
اگر میں 4 بندے دے دیں، 10 بندے دے دیں، 50 بندے دے دیں، وہ تو بائی الیکشن کراتے جائیں گے اور آپ کو فائدہ ہی نہیں ہوگا، وہی ہم دوبارہ الیکشن لڑنا پڑے گا ہمیں. تو ان کا فائدہ تبھی ہے جب سندھ گورنمنٹ ٹوٹ جائے، پنجاب گورنمنٹ ٹوٹ جائے یا ٹوٹنے کے قریب آ جائے، وفاق میں جو اسمبلی ہم توڑ دیں، تو ظاہر جب وہ اسمبلی ٹوٹ جائیں گی تو پھر تو کیئر ٹیکر سیٹ اپ آئے گا، 2-3 مہینے ہوں گے، الیکشن کرانے پڑیں گے ان کو. تو ہمارا اوریجنل پلان بیسکلی یہ تھا، جس میں پیپل پارٹی نے کیونکہ ہمارے ساتھ ابھی تک کوآپریٹ نہیں کیا تو اس کی ایگزیکیوشن جو ہے وہ ظاہر اس طرح نہیں ہو سکتی. ٹھیک. سینیٹر صاحب، یہ جاتی امراء والا ایک معاملہ اب شروع ہوا ہے کہ گورنمنٹ کے کلیم یہ ہے کہ جس جگہ شریف خاندان کا آبائی گھر بنا ہوا ہے وہ ان کے نام پہ نہیں ہے جگہ، اور وہ کسی اور کے نام پہ، اور جبکہ دوسری طرف جو ظاہر شریف فیملی کا اپنا ایک موقف ہے. آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ دیکھیں، یہ جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ 1989 کے اندر جو ہے وہ ایک وحیدہ بیگم تھیں جن کے نام کے اوپر جنہوں نے یہ زمین لی تھی، ٹھیک ہے نا. وہ جو وحیدہ بیگم تھیں ان سے جو میاں محمد نواز شریف صاحب کی والدہ ہیں انہوں نے زمین خریدی 1992 میں، 3 سال بعد. ٹھیک. اب 1992 سے آج ہو گیا 2021. ٹھیک. تو وہ جو زمین خریدی گئی، جو اس کے کاغذات تھے، جو ٹرانسفر تھی، جو انتقال تھا، وہ سارا کا سارا ان کے پاس ہے. سب کچھ لیگل ہے. اب حکومت کے پاس ظاہر ہے، دیکھیں مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، کووڈ جو ہے اس کی ویکسین خریدنے کی کیپیسٹی نہیں ہے. وزیر خزانہ 1 مہینے میں 2 چینج ہو چکے ہیں. تو اب ان کے پاس کچھ ہے نہیں. تو جب آپ کے پاس کچھ نہ ہو تو پھر آپ یہی کرتے ہو کہ آپ پہاڑ کھودتے ہو اور چوہا نکالتے ہو. تو یہ اسی طرح ہی ہوگا. کورٹ نے اسٹے دے دیا اس کے اوپر، اور یہ ایک فضول سا انہوں نے کیس ہمارے خلاف بنا کے ہمیں ملائن کرنا چاہ رہے ہیں. اور ان کی یہ بات نہیں سمجھتے کہ اس طرح ملائن کرنے سے گڈ گورننس نہیں آتی. اس طرح ملائن کرنے سے اور انتشار پھیلے گا، جس سے حکومت کے حالات اور خراب ہوں گے. اپوزیشن تو ویسی اپوزیشن میں ہی بیٹھی ہے. ٹھیک. بہت بہت شکریہ سینیٹر عفنان اللہ صاحب، آپ کی قیمتی وقت. ناظرین، ہمارے ساتھ نون لیگ کے رہنما سینیٹر عفنان اللہ صاحب موجود تھے، جنہوں نے دونوں پوائنٹس پہ اپنا موقف دیا. ایک تو جو شریف خاندان کے گھر کے حوالے سے اس وقت جو ایک بحث چل پڑی ہے، ایک نیا پنڈورا باکس کہہ سکتے ہیں کہ کھلا ہے. حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ وہ جگہ کسی اور کی ہے، جبکہ شریف فیملی کا دعویٰ ہے کہ وہ ان کی اپنی جگہ اور خریدی گئی ہے. اور دوسرا جو پی ڈی ایم کے حوالے سے پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان جو ایک سردمہری ہے، جو دوریاں بڑھتی جا رہی ہیں، اس پہ بھی سینیٹر صاحب نے اپنا موقف دیا کہ جب تک تمام جماعتیں اگٹھی ہو کہ یہ ڈیسیژن نہیں کریں گی کہ ہم نے گورنمنٹ کو گھر بھیجنا ہے، تب تک یہ ممکن نہیں ہے. اور انہوں نے بڑا واضح کیا کہ انہیں لگتا ہے کہ شاید پیپلز پارٹی دونوں طرف کھیلنا چاہتی ہے، جس وجہ سے مسائل پیدا ہو رہے ہیں. ناظرین، ایک شارٹ سا بریک لیں گے. بریک کے بعد پروگرام کے آخری حصے کی طرف بڑھیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام کے آخری حصے میں بڑی امپورٹنٹ ٹاپک پہ بات کریں گے. تحریک لبیک پاکستان کو کالعدم قرار دے دیا گیا، اور جو ظاہر اقدامات ہوئے، جس طرح جلاؤ گراؤ ہوا اور جو ساری چیزیں ہوئیں، اس کے بعد ملک میں ایک غیر یقینی کی کیفیت تھی، جس کے بعد حکومت نے یہ فیصلہ لیا. اس حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ڈاکٹر پیر سید علی رضا بخاری صاحب ہیں، جو سجادہ نشین ہیں درگاہ بساں شریف کے، اور ایک بڑا پاکستان میں جو دینی طبقے میں ان کی ایک بہت بڑی مقبولیت ہے، بڑے چاہنے والے ہیں ان کے. اور ہم جاننا یہ چاہیں گے پیر صاحب، آپ کے وقت کا سب سے پہلے بہت بہت شکریہ کہ سر یہ جو اوورال ایک معاملہ بنا، اس میں ایک بڑی کنفیوژن اس طرح کی ہے کہ ایک طبقہ ہے جو اس کے اوپر بڑی تنقید کر رہا ہے کہ جو پابندی ہے یہ نہیں لگنی چاہیے تھی. آپ سے سر ہم یہ اور ہمارے ناظرین یہ جاننا چاہیں گے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے، جو ان کی سنت ہے، جو لوگوں کے لیے بھلائی اور آسانی کا معاملہ پیدا کرنے کا ہے، اور اس کو موجودہ تناظر میں آپ وضاحت کیجیے گا کہ کیا جو تحریک لبیک کا طریقہ تھا وہ جسٹیفائی کرتا ہے اس ساری چیز کو، یا جو گورنمنٹ نے کیا اس کو کسی طرح سپورٹ کیا جا سکتا ہے؟ اس پہ آپ کا موقف. اس میں دیکھیں، ہر ایک کا ایک اس کا ڈیموکریٹک رائٹ ہے. اگر وہ پروٹیسٹ کرنا چاہتا ہے، اپنی آواز بلند کرنا چاہتا ہے اظہار رائے کے لیے، جو فریڈم آف ایکسپریشن ہے، اس کو تو وہ تو ڈیفینیٹلی آئین و قانون سب کچھ، کوئی اس سے انکاری نہیں ہے. کوئی بھی آواز بلند کر سکتا ہے، لیکن وہ پیسفل پروٹیسٹ آپ اس کے دائرے میں رہ کے کر سکتے ہیں. لیکن کوئی بھی ریاست، کوئی بھی قانون، کوئی ملک اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ آپ ایک انتشار کی کیفیت پیدا کر دیں، اشتراک کی کیفیت پیدا کر دیں، گراؤ جلاؤ، اس طرح کی افراتفری، اس کا متعمل نہیں ہوتا. پروٹیسٹ کیا جائے، لیکن اس ایشو پہ ہم سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے احتجاج کیا، اور اس احتجاج پوری قوم، جب بھی کی بلاسفیمی ہوتی ہے تو پوری قوم کھڑی ہوتی ہے، کوئی ایک نہیں، ہر ایک عاشق رسول ہے، ہم سب کھڑے ہوتے ہیں. میں ایک
بینگ اے پارلیمنٹیرین اپنے پارلیمان میں قراردادیں اس ایشو پہ لایا. ہم ہر ایک بلاسفیمی کنڈیم کرتا ہے, اس پہ تو کوئی دوسری رائے ہے ہی نہیں ہے. وہ ہمارا ایمان ہے, اعتقاد ہے, اور اس پہ پہرہ داری ہمارا فریضہ ہے. لیکن جو احتجاج کا طریقہ کار ہے, میں سمجھتا ہوں کہ وہ بالکل مہذب ہونا چاہیے. اور اس پہ میں کہہ چکا ہوں, میں دہراتا ہوں آپ کے ذریعے, کہ اس پہ ہماری پارلیمنٹ کو بھی لیجسلیشن کرنی چاہیے کہ آواز مت دبائیں, لیکن اس میں یہ ہونا چاہیے کہ اس کا کوئی تعین ہونا چاہیے کہ آپ نے احتجاج کس طرح کرنا ہے. احتجاج کے نام پہ چوکوں چوراہوں پر قبضے کو اس کی قانونی طور پر ممانعت ہونی چاہیے. دنیا بھر میں احتجاج ہوتا ہے, لیکن ایک اس جگہ. باقی جو اس کو آپ کہتے ہیں کرٹیسزم آ رہا ہے, اور اس میں سمجھتا ہوں کہ جو میری معلومات ہیں, جس طرح ہماری کو نشستیں ہوئی ہیں گورنمنٹ سائڈ سے, رات بھی ہماری بڑی اہم نشست تھی, فیڈرل منسٹر صاحبان موجود تھے, جو میں نے معلومات پوری ڈسکس ہوئی ہیں, ان کو پوری طرح آن بورڈ کیا گیا, مذاکرات, ڈائلاگ, اور بڑی تفصیل سے گہرائی کے ساتھ ایک ایک آپشن دے کے. اب میں نہ مانوں والا مسئلہ, اس کا کوئی سلوشن نہیں ہے, ہر درمی نہیں ہونی چاہیے. پالیٹکس میں ہمیشہ سپیس رکھنی چاہیے اور گنجائش رکھنی چاہیے, وہ گنجائش ہونی چاہیے تھی. ہماری ہمدردی ہے, میں آپ کو فرینکلی کہوں, ہماری ہمدردی ہے, ایک وہ ویکم کو فل کرتے, اسپیس کو فل کرتے ایک ڈیموکریٹک موڈ کے ساتھ, ایک جمہوری انداز میں کرتے, اور اس میں آپشن کھلے رکھے جاتے ہیں, آپشن بند نہیں کیے جاتے. تو میں سمجھتا ہوں کہ پورے طریقے سے گورنمنٹ نے جو ہماری معلومات ہے اکوموڈیٹ بھی کیا, اور پلس اس پہ آواز بھی حکومت میں اٹھائی, اور اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. پوری ملک نے اپریشیٹ کیا کہ پرائم منسٹر پاکستان عمران خان صاحب نے عالمی فورمز پہ, یونائٹڈ نیشنز میں بہت واضح انداز میں عشق رسول کی بات کی, حضور پاک کی ناموس کی بات کی, اور اس میں بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں کہیں بھی یہ اہانت استغفر اللہ ہوتی ہے, اس پہ دل دکھتے ہیں, اور پوری امت کے دل دکھتے ہیں. اس پہ کنڈیم کیا OIC کی پلیٹ فارم سے. باقی سفارتی ڈپلومیٹک فرنٹ پہ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی دوسری, اور قومی سطح پر بھی عشق رسول کا ہفتہ سیلیبریٹ کیا گیا. پنجاب گورنمنٹ میں مجھے یاد ہے, میں وہاں چیف منسٹر پنجاب کی انویٹیشن پہ کانفرنس میں شریک ہوا, انہوں نے رحمۃ العالمین ویک سیلیبریٹ کیا. ریسنٹلی ابھی گورنمنٹ پاکستان نے, فیڈرل گورنمنٹ نے رحمۃ العالمین اسکالرشپ دینے کا اعلان کیا. یہ تمام اقدامات ہم سب کے محبت رسول اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں جڑا رہنے کا, اس عزم کی تجدید کا اظہار کرتے ہیں. تو اس میں سمجھتا ہوں کہ ان چیزوں کو جذباتی طور پہ نہیں, اور ہم بھی جب بات کرتے ہیں ہم بہت بڑا کرٹیسزم فیس کرتے ہیں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس کو علمی سطح پہ اس کو بڑی وسعت کے ساتھ گہرائی میں جا کے ان چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے, دیکھنا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ ریاست کا کوئی جذباتی, گورنمنٹ کا جذباتی اسٹیپ نہیں ہے. ریاست کی ریٹ کو چیلنج نہیں کیا جانا چاہیے, اور جب چیلنج کیا جائے تو جب ریاست سے لوگ ٹکرانا شروع کر دیں تو پھر آپ کے پاس کیا گنجائش رہتی ہے. آپ کو ریاست کو حرکت میں آنا پڑتا ہے. اور پاکستان, اب میں بہت لمبی بات نہیں کرتا, اطراف میں گھرا ہوا ایک ملک, دشمنوں کی خواہشات, تو اس میں اس طرح کا انتشار ان خواہشات کی کہیں تکمیل نہ کر جائے. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. پوری قوم متحد ہے, ریاستی ادارے متحد ہیں, ہماری جو ہے نا حکومت, سب لوگ ایک پیج پہ ہیں ملک کی دفاع و سالمیت کے لیے. اور جہاں بھی اس طرح کا خطرہ کو دیکھا جائے گا تو ریاست نے اپنا کام کرنا ہے, اور ریاست کو اپنا کام کرنا چاہیے. ٹھیک, بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کے وقت کا. ناظرین, ہمارے ساتھ موجود تھے ڈاکٹر پیر سید علی رضا بخاری صاحب, آپ ممبر لیجسلیٹو اسمبلی آزاد کشمیر بھی ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ وفاق میں جو اوور آل ایک دینی طبقے میں ایک پرومیننٹ فگر ہیں. بڑا کنٹریبیوشن ہے ملک کی سالمیت کے حوالے سے, اور دین اسلام کی صحیح روح کو لوگوں تک پہنچانے میں ان کا بڑا کلیدی کردار رہا ہے. بڑا واضح پیغام ہے کہ جو ریاست کا اپنا ایک ظاہر سٹانس ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کے تقدس کے حوالے سے, جس طرح پیر صاحب نے بھی بات کی کہ وزیر اعظم عمران خان نے اپنا ایک موقف عالمی سطح پہ انٹروڈیوس کرایا, بات کی اور مذمت کی, ایسے تمام گستاخانہ اقدامات کی. تو اس کے بعد یقینی طور پہ ہمیں ایز اے قوم اپنے گورنمنٹ کے ساتھ مل کے دین اسلام کی خدمت کے لیے, اور اپنے جو ہمارے جذبات ہیں, جو احساسات ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے, اس کو ایک مہذب انداز میں دنیا کے سامنے پیش کرنے کی ضرورت ہے, جس میں بھی یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا ضروری ہے. اور جلاؤ گراؤ اور انتشار جو ہمارے درمیان کسی بھی وجہ سے اگر ہوگا تو یقینی طور پہ وطن عزیز کی سالمیت کے لیے کسی طور ٹھیک نہیں ہوگا. اپنے میزبان ڈاکٹر عرفان کو اجازت دیں, کل پھر ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے اللہ حافظ. پاکستان پائندہ باد.